بے شک۔ سن لو موت کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی کو موت آ رہی ہو، اللہ اکبر، یہاں نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے، یہ نیک اور گنہگار کی ابھی یہاں پر تفریق نہیں ہے، یا مطلقاً سب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، چاہے نیک ہو یا گنہگار، اس کے سینے پر ایسا بوجھ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو اس کے سینے پہ رکھ دیا گیا ہو۔ اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیا جائے تو اس وقت اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس وقت اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، شراب کی نشستوں کو آگ آباد کرنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، رات رات بھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، ایک منزل وہ آپ پر بھی آنی ہے، وہ مجھ پر بھی آنی ہے۔ وہ منزل کون سی ہے؟ وہ موت کی منزل ہے، وہ گھاٹی موت کی گھاٹی ہے، مرنا سب کو ہے۔ اللہ اللہ، صحابی رسول حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زمین اور آسمان اگر کسی کے سینے پہ سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اس وقت جو اس کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو، اگر گھر کا پنکھا سینے پہ گر جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، سینے پہ پتھر لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ڈرائیونگ کرتے وقت اگر کار کی اسٹیئرنگ سینے پر آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، وہ کیفیت آپ پر بھی آنے والی ہے، وہ کیفیت مجھ پر بھی آنے والی ہے۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، سینے پہ زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ تکلیف نہ ہوگی، مرتے وقت وہ تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنی سی پہ بس نہیں، جب مرنے والا سانس لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، اس کو ایسا تنگ کر دیا جاتا ہے ناک کے سوراخ کو، اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر بس نہیں، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور پھر اس کی ڈنٹھل اس کے نیچے کے مقام سے کوئی کھینچے اس طرح سے کہ اس کی رگ رگ میں ببول کا کانٹا چبا ہوا ہو اور کھینچنے والا زور سے کھینچے تو اس وقت اس کے پیٹ کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی رگوں کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی شریانوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ عمرو ابن عاص کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ببول کا کانٹا کا درخت پیٹ میں اگا کر کوئی نیچے سے کھینچ رہا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں، زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ اللہ کے سچے نبی غیب داں فرماتے ہیں، ایک انسان کو 313 تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کر کے مارا جائے تو 313 تلواروں کی ضرب اتنا تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی۔ یہ موت کی تکلیف ہے اور اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی منہ میں نچوڑ دیا جائے
تو وہ پیاس کو کوئی بجھا نہ سکے، اور رشتہ دار چمچے چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس تکلیف، ایسی تکلیف کبھی دنیا میں سنی؟ ایسی تکلیف کبھی دنیا میں دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کسی نے کتنا ستائے، کوئی کتنی تکلیف پہنچائے، کاروبار کتنا اجڑ جائے، کاروبار کو کتنی بھی تکلیف ہو جائے، کچھ نہیں۔ اور اس وقت تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں۔ کوئی تسلی کیا دے سکتا ہے؟ کیونکہ کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں، زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے، ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرنے والے کے جسم کی طاقت نہ کھینچی جائے تو وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھاگے، اور اس کی آواز ایسے نکلے جیسے بیل کاٹنے کے بعد جیسے وہ چیختا ہے، اس کے چیخنے کی آواز تم سنو۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی، پیر کی، چلانے کی طاقتیں کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ ہاتھ پیر کو ادھر ادھر نہ کر سکے، تڑپ نہ سکے، بے چین نہ ہو سکے۔ اگر لوگ مرنے والے کی اس موت کی کیفیت کو جان لیں تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں، شادی شدہ بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، فرمایا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں، اور لوگ استغفار کرتے ہوئے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہیں۔ مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتہ چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے، جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے ان کی چمڑی لگ جائے، جانور جو ہے وہ گوشت ختم کر دیں، یہ کیفیت ہے مرتے وقت کی۔ لیکن اب سننا مسلمانوں، میرے اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی، فرماتے سورہ یاسین پڑھو، اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کرو گے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی، تکلیفوں میں آسانی ہو جائے گی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس قرآن کی برکت سے، جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا، توجہ کریں، قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے، دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے۔ جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے، اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہو؟ قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر عمل کرو۔ قرآن مقدس کی صرف تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر عمل کرو۔ آپ یہ جو سنتے ہیں نا، قرآن کو تھامنے والی قوم، بوریا نشین قوم، وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی، وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، وہ قوم، اللہ اکبر، جس قوم نے غربت میں زندگی گزاری، جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے۔ کیسر و کسریٰ کے تاجدار کس نے بنایا؟ قرآن کو تھامنے نے۔ آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، قرآن تھام لو، قرآن پکڑ لو۔ صرف تیجے 10ویں 20ویں پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن روز پڑھیں اور کنز الایمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ، اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحے اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنز الایمان کہتے ہیں۔ کنز الایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو، کم سے کم ایک صفحہ پڑھو، اور صرف اس لیے نہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں، یہ بات یاد رکھنا، صرف اس کو پڑھ کر سمجھو اور سمجھ کر کے ساتھ میں صد اللہ فاضل، فخر الاماثل، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی جو مختصر تفسیر ہے خزائن العرفان شریف، آپ کے مراد آباد کے وہ عظیم ہستی بلکہ آرام بھی فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ تفسیر بھی پڑھو، بہت شارٹ میں بہت خوبصورت اور جامع تفسیر ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو قرآن کی آیت لکھ کے سینے پہ لٹکا لے، جب اس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لے
جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا. قرآن کی تلاوت کرو گے زبان پر سچائی جاری ہوگی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت باروب بنے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت با اثر بنے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی ذلتیں عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا. دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آؤ گے. قرآن پکڑ کر تو دیکھو, قرآن تھام کر تو دیکھو. قرآن کو طاق کی زینت بنانے والے, قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھ. قرآن کو طاقوں میں رکھنے والے اور جزدان میں لپیٹ کر بند کرنے والے اس کو اپنے دل میں بند کر کے دیکھ. قرآن مقدس کو سچے دل سے تھام کے دیکھو. انشاءاللہ جب وہ دشمن مغلوب ہوگا آپ کو غلبہ نصیب ہوگا. وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی. ایک بار قرآن پکڑ کر دیکھو, قرآن تھام کے دیکھو. سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو. سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دے کے دیکھو. میرے آقا فرماتے ہیں زمین پہ کھڑے رہنے والے کو آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں مگر آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے دکھتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے. قرآن کو پکڑو اس لیے کہ قرآن ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے. قرآن بلند کر دیتا ہے. قرآن عزت دیتا ہے. قرآن عروج دیتا ہے. قرآن کامیابی دیتا ہے. قرآن کامرانی دیتا ہے. اللہ اکبر. قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن کلام اللہ ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سنور گئی. اور میرے آقا نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب بپا کیا تھا وہ قرآن کا انقلاب تھا. قرآن کی تلاوت کا انقلاب تھا. تعلیم قرآن کا انقلاب تھا. ایک روایت دل کے کانوں سے سن لے. ایک شخص ہے جن کا نام حضرت طفیل ہے. حضرت طفیل ابن عمرو دوسی ہے. اللہ اکبر. وہ مکہ المکرمہ آئے. توجہ کرنا میرے نوجوانوں, جو بوڑھے ہیں انہوں نے تو دنیا دیکھ لی ہے. اے جوانوں اب دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. ہمیں قرآن تھامنا ہے. قرآن لے کر آگے بڑھنا ہے. قرآن کی طرف آؤ. اللہ کے نبی نے قرآن کی طرف بلایا, نہ عرب کی طرف بلایا, نہ عجم کی طرف بلایا, نہ سیاہی کی طرف بلایا, نہ سفیدی کی طرف بلایا. میرے آقا نے نہ خطے کی طرف بلایا نہ قبیلے کی طرف بلایا. حضور نے قرآن کی طرف بلایا. آؤ قرآن کی طرف پلٹیں, آؤ قرآن کی طرف رجوع کریں, آؤ قرآن کی طرف توجہ کریں. اللہ اللہ. دشمن دوست کیسے ہوتے ہیں, بیگانہ اپنا کیسے ہوتا ہے. اللہ اللہ. تو طفیل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا. مکے میں ہنگامہ تھا, مکے میں طوفان تھا. کیا طوفان تھا؟ جو بھی تاجر مکے میں آتا اس کو آتے ہی مکے والے گھیر لیتے. مکے کے وہ دشمن, وہ گنڈے جو رسول اللہ کے خلاف تھے وہ گھیر لیتے. ان میں اونچا اور بڑا نام جو ہے اللہ اکبر اس بدماشی میں ابو جہل کا ہے. یہ بڑا زیادہ بدتمیز تھا, اس کو اس امت کا فرعون کہا گیا. تو طفیل کہتے ہیں ابو جہل میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا طفیل محمد کو تو جانتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا لیکن نام سنا ہے. کہا آج کل بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے, وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. طفیل ان کے قریب نہ جانا, جو ان کے قریب جاتا ہے معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں, ان کے جادو کا شکار ہو جاتا ہے. تو نے بھی قریب نہ جانا ورنہ تو جادو کا شکار ہو جائے گا, تو اپنے مذہب سے بدزن ہو جائے گا, تو اپنے مذہب سے دور ہو جائے گا. طفیل کہتے ہیں ابو جہل نے اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا. یاد رکھنا بزدل دشمن ہمیشہ پروپیگنڈے سے کام لیتا ہے, لیکن اہل حق کو پروپیگنڈے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, بلکہ جو حق والے ہیں ان کو پروپیگنڈے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ بزدل دشمن پروپیگنڈے کا سہارا لیتا ہے. ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر کا ایک جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں پھول پر پیرا بٹھایا جا سکتا ہے, اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا. آج بھی اسلام کا بزدل دشمن غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے, انہیں کرنے دو اور بہت کرنے دو. آپ قرآن کے سانچے میں ڈھل جاؤ. پھول پہ پیرا بٹھا سکتے ہیں, خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتے. مسلمان جوان قرآن
ہوگا, اپنی زندگی میں قرآن شامل کرنا ہوگا. لیکن اللہ اکبر, بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب کرنا چاہتے ہیں, قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے. میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا, اپنے ضمیر سے پوچھو مسلمان, کتنے مسلمان ہیں جو روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ واٹس ایپ گھنٹوں گھنٹوں کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ فیس بک کتنے لوگ چلاتے ہیں؟ یوٹیوب کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ اور قرآن کتنے لوگ صرف پڑھنے کی, بلکہ بیشتر مسلمان وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ سن لیں. ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا, انہوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا نا, وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا, اندھا. جو دنیا میں اندھا پیدا ہو, دنیا کی کوئی چیز دیکھ پاتا ہے؟ اور قیامت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا, قیامت میں تو جنت ہوگی, قیامت میں تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اندھے اٹھو گے قرآن نہ پڑھنے پر تو کیا دیکھو گے, کیا مزے لوگے؟ قرآن مرنے سے پہلے پڑھنا سیکھ لو. علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ علماء کا جو اتنا درد ہے نا, پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو, ٹائم نہیں ملتا. میں نے کہا کمپیوٹر سیکھنے کا ٹائم ملا, ڈاکٹر بننے کا ٹائم ملا, انجینئر بننے کا ٹائم ملا, وکیل بننے کا ٹائم ملا. واٹس ایپ سیکھا, بڈھے بڈھے واٹس ایپ چلا رہے. اچھا نہ, اچھی بات ہے, کوئی میں وہ نہیں کرتا, لیکن بڈھے واٹس ایپ چلا رہے تو تنگ کیے ہوئے جن کے پاس نمبر ہے, ہر 2-4 منٹ پر کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے, کیونکہ کوئی کام ہی نہیں. وہ بڑے بوڑھے, معاف کرنا, بڑی عجیب بات ہو گئی ہے. نوجوان تو جہاں بیٹھے وہاں, بلکہ اب تو لوگ اسٹیج پر بھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹاتے, وہ اس پہ گھسے ہی رہتے ہیں. حالانکہ فرمایا گیا جب رسول اللہ کی بات ہو رہی ہو تو اس بات کا احترام ایسے ہی کیا جائے جیسے اگر حضور ہمارے سامنے ظاہر میں موجود ہوتے تو حضور کا کتنا احترام کرتے. حضور کی باتوں کا بھی اتنا ہی احترام ہونا چاہیے. کیا موبائل 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 کا نشہ چڑھی ہے ایک دم, اور لوگ ہنستے ہیں اصلاح کرنے پر. حضور کی باتیں ہو رہی ہے, موبائل میں ہے, موبائل لے کر کے کھڑے, موبائل لے کر کے بیٹھے. اللہ کے بندو, جب پتا ہے کہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے, اس میں مل جائے گا, تم اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے؟ تمہاری پوری توجہ موبائل پر ہے, تمہاری توجہ حضور کے فرامین پر کب ہے؟ محروم نہ بنو, آداب سیکھو, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھو. عرض کیا کر رہا تھا, غلط پروپیگنڈا ہونے دو, قرآن سیکھو, قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو. اور فقیر کی بات لکھ کے رکھنا, قرآن جس دن مسلمان کی زندگی میں شامل ہو جائے, اس دن ہمارے لیے انقلاب کا دن ہوگا, اس دن ہمارے لیے ترقی کا دن ہوگا. قرآن تھام لو, سیکھ لو. اور قرآن سیکھنے کے لیے کوئی اچھا عالم مل جائے, 3 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگتا. 3 مہینے میں قرآن پڑھنا سیکھو. اور اچھے سے اگر 5 پارے پڑھ لیے کسی اچھے عالم سے, تو آگے کے 25 پارے آپ خود پڑھ سکتے ہو. اس لیے میری گزارش ہے, یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, اتنے ہزاروں کے مجمع سے اگر آپ یہ کہتے نا کہ امیر القادری ہمارے پیر پکڑے گا تو ہم قرآن پڑھ لیں گے, تو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں آپ کے پیر پکڑ کر کہتا کہ قرآن پڑھ لو. ڈاکٹر بنو, ٹیچر بنو, انجینئر بنو, سب بنو, لیکن پہلے قرآن کے قاری بنو, کیونکہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی. جو ڈگری قبر کے اندر کام آئے گی وہ ایمان کی ڈگری ہوگی, جو ڈگری قبر تک جائے گی. بلکہ جو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا, اس کو قبر میں بھی تلاوت کا شرف نصیب ہوگا, قبر میں بھی وہ قرآن پڑھے گا. قرآن سے شوق پیدا کرو, قرآن سے ذوق پیدا کرو. اور جب قرآن پڑھنے لگو گے تو میری بات پر آپ کو یقین آئے گا. آج نہیں آتا, آپ کو قرآن کے بغیر اچھا ہی نہیں لگے گا. قرآن آپ کو بڑا خوبصورت, اللہ کا کلام ہے میرے بھائی. اللہ کا کلام کیا چیز, اللہ کا کلام, اللہ کا کلام ہے. یہ بات کہہ دوں, خدا سے اچھا کوئی نہیں, اس کے کلام سے اچھا کسی کا کلام. اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ. جو صرف اپنے بچے کو دیکھ کے ناظرہ قرآن پڑھا دیتا ہے, اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن خالہ اماں سے نہیں پڑھانا, ایرے گہرے سے نہیں پڑھانا. جو بہترین قاری مخرج کے ساتھ صحیح پڑھا سکتا ہو اس کو پڑھانا. کیونکہ ٹیوشن اور کوچنگ کے لیے تم ہزاروں روپے خرچ کرتے ہو,
تو قرآن پڑھانے کے لیے اگر لاکھوں کرنا پڑے تو لاکھوں خرچہ کریں۔ میں ان مدارس کو سلام کرتا ہوں جو اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان علماء کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دشمن نے غلط پروپیگنڈا کیا، ابو جہل نے، طفیل اتنے اس سے متاثر ہو گئے، کانوں میں روئی ٹھوس لی، روئی ڈال لی کان میں۔ توجہ کرنا، بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے مسلمان جوانوں۔ کانوں میں روئی ڈال لی اس نے، طفیل نے، اور اس کے بعد سوچا کہ حضور کی آواز میرے کان میں نہیں آنا چاہیے، میں ملوں گا بھی نہیں، ان کی بات سنوں گا بھی نہیں۔ کہتے ہیں طفیل آخری رات آ گئی، اب مجھے، چونکہ میں مکہ تجارت کے لیے آیا تھا، آخری رات آ گئی، مجھے مکے سے جانا کہاں تھا؟ اپنے وطن۔ میں نے سوچا محمد عربی تو گھر میں سو رہے ہوں گے، چلو چل کر آدھی رات کے بعد کعبے کا طواف کر لیتے ہوئے۔ کعبے کا طواف اور حج وغیرہ اسلام سے پہلے بھی لوگ جو مسلمان نہیں تھے مکے والے وہ بھی کرتے تھے، آس پاس والے بھی کرتے تھے، تو میں کعبے کا طواف کر لوں۔ تو طواف کعبہ کے لیے جب میں نے مطاف پہ قدم رکھا تو طفیل کہتے ہیں، اب میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ طفیل کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چاند کی دودیا روشنی، میں اپنے الفاظ کے جامع بطور مفہوم پیش کروں، چاند کی دودیا روشنی مطاف کی زمین کو مزین کر رہی تھی، اور غلاف کعبہ سے چھن چھن کر انوار و تجلیات نکل کر قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک دلکش سی آواز، ایک سریلی سی آواز، اس آواز کا کیا کہنا جسے لہن داؤدی بھی رشک کی نگاہ سے دیکھے۔ ہائے ہائے وہ آواز، لہن داؤدی کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب داؤد زبور پڑھتے ہیں، توجہ کریں، داؤد زبور پڑھیں تو داؤد کی زبور سننے کے لیے پرندے ٹھہر جائیں، ہوا رک جائے، پانی بہنا بند ہو جائے، یہ داؤد کی تاثیر علیہ السلام۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ کی آواز نکلے تو خالق کائنات، خلاق کائنات، کائنات کو پیدا کرنے والا خداوند قدوس اس آواز کا مشتاق ہے، مشتاق۔ اللہ اکبر! اسی لیے تو دیکھیں ان کے چہرے کا بھی اشتیاق ہے، اور ان کی آواز کا بھی اشتیاق ہے، اور ان کی ملاقات کا بھی اشتیاق ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ اکبر! اللہ اللہ! جگہ جگہ قل کیوں ہے؟ یعنی محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے، محبوب آپ فرما دے۔ یا اللہ پاک کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دے، یہ آپ سے کیوں سننا چاہتا ہے تو استاد زمان بڑے خوبصورت لب و لہجے میں اس کی عقدہ کشائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی۔ اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ طفیل کہتے ہیں خوبصورت سی آواز میرے کانوں میں آ گئی، میں نے سوچا آواز اتنی خوبصورت ہے تو آواز والا کتنا خوبصورت ہوگا، آواز والے کا انداز کیا ہوگا۔ آواز خوبصورت، کلام خوبصورت، اس کا چہرہ بھی تو دیکھیں۔ طفیل کہتے ہیں میں بےتاب ہو گیا، میں بے قرار ہو گیا، اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا، اور میں دوڑ کر کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور ہی تھے جو نماز میں تلاوت کر رہے تھے، اور میرے کان اس طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے سوچا یہ شاعری بھی نہیں، یعنی نظم بھی نہیں، یہ نثر بھی نہیں، نہ نظم ہے نہ نثر ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر نظم کہیں تو کیسے کہیں، نثر کہیں تو کیسے کہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ جب بندے کے کلام کی یہ شان ہے تو اس کے بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، اس کا کوئی جواب ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہاں ردیف و قافیے کی ساری رانائیاں قربان ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ! آئے کہاں سے لائے کلام؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔
مجنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى آله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. یہ رعنائیت تو دیکھے، کروڑوں ردیف و قافیے بھی